رپورٹرز جو ہیں وہ مختلف ریاستوں سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں اور جیسے جیسے پولنگ کا عمل جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ ٹائم بھی آنے جب پولنگ جو ہے اس کا اختتام ہوگا اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو نتائج ہیں ان کے آنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو ابھی جو خبر آئی وہ یہ کہ ورمونٹ میں جو کہ امریکی ریاست ہے ایسٹ کوسٹ میں, وہاں پر پولنگ کا وقت ختم ہو گیا اور یہاں پر کیونکہ سب سے پہلے پولنگ کا آغاز ہوا تھا, یہاں پر جو ہے وہ الیکٹرل کالج کے 3 ووٹس ہیں اور وہاں پر اب پولنگ کا وقت ختم ہو گیا ہے. لیکن کیونکہ جو آخری پولنگ کا وقت ہے الاسکا کا جو ٹائم زون ہے وہ تقریباً 5 گھنٹے کا فرق ہے ایسٹ کوسٹ سے, تو اگر ایسا ہوتا ہے کہ الاسکا میں جو ہے وہ جب ختم ہوگا یعنی کہ پولنگ کا ٹائم, تو اس وقت ایسٹ کوسٹ یعنی کہ نیو یارک میں اس وقت رات کے 12 بج رہے ہوں گے اور کہیں کہیں تو 1 جو ہے وہ بھی بج سکتا ہے. تو اس کے بعد ہی ظاہر سی بات ہے کہ پھر نتائج آنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور نظریں تمام تر سوئنگ سٹیٹس پر جو ہیں وہ مرکوز رہیں گی. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان بھی موجود ہیں اور ہمیں اب جوائن کر رہے ہیں ڈیموکریٹ رہنما ہیں طاہر جاوید صاحب, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم طاہر صاحب. جی وعلیکم السلام. طاہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ ظاہر ڈیموکریٹ ہیں, اب یہ بھی ذرا کنفرم کیجیے گا کہاں پر اس وقت آپ کس ریاست میں موجود ہیں تاکہ ذرا اس ریاست سے متعلق آپ سے ذرا کچھ معلومات حاصل کی جا سکیں. میں اس وقت ٹیکسس کے اندر ہوں جی, اپنا ہیوسٹن میں. اوکے, ریپبلکن سر یعنی کہ یہاں پر ہے ریڈ سٹیٹ اس کو ہم کہہ لیں. یہاں پر جو ہے وہ سن بیلٹ کا یہ حصہ ہے ٹیکسس. پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر ظاہر ہے ہیوسٹن میں رہتی ہے. کیا اس دفعہ جو ہے وہ کچھ مختلف ہے یہاں پر سوچ جو پاکستانی ہے وہاں پہ, اور اگر تبدیلی آئی ہے اس سوچ میں تو اس کی وجہ کیا بنی؟ کیونکہ نارملی تو دیکھا گیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اگر کنیکٹ کریں, ہم اس کو ریلیٹ کریں پاکستان سے, تو وہ تو ظاہر ہے ایک خاص سیاسی جماعت کے ساتھ ہی جڑے ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ جاتے ہیں تو کچھ ہی عرصے میں ان کے جو بانی ہیں وہ ان کو باہر لانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ ایک ہوپ کسی حد تک دیکھی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر, وہ اس کو براڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں, انہوں نے انڈورسمنٹ کا ایک سلسلہ بھی رکھا ہے اور لوگوں کو بول بھی رہے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ سے انہوں نے کوئی بہت بڑا ٹرن آؤٹ کر لیا ہے اور کوئی ایک بہت بڑا ڈیفرنس میک کر لیا ہے. پی ٹی آئی کے لوگ اس ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ میرا خیال ڈال دیں گے, لیکن جو ایک دفعہ ایک کیمپین یا ٹرینڈ سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ ایسا ہوا نہیں. ہو بھی جاتا تو پاکستانیوں کا جو ووٹ ہے وہ کسی بھی جگہ پہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہے کہ اس اسٹیٹ کے الیکٹرل کالج میں افیکٹ کر سکتا. جیسے میشیگن کے اندر کسی حد تک مسلمانوں کا ووٹ ہے تو وہاں اس اسٹیٹ میں پاکستانیوں کی تعداد بہت کم ہے, وہ ایک نہ آلموسٹ اس کا کوئی ریشو ہی نہیں بنتی. تو یہ معاملہ کسی حد تک ہر جگہ پہ موجود ہے. ہاں, اگر ہم ٹیکسس کی بات کرتے ہیں کہ ٹیکسس میں چلیں, ہو سکتا ہے پاکستانی تمام پوری ٹیکس اسٹیٹ کو اکٹھا کر کے کوئی 1,00,000 ووٹ بن جاتا, لیکن یہاں پہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ویسے ہی جیت جانا ہے. ہم سارے کے سارے گھر بھی بیٹھ جاتے, کوئی نہ ووٹ ڈالتے اور بلکہ ایک اور کو پکڑ کے بٹھا لیتے تو بھی اس نے جیت جانا تھا. تو وہ ایک دیکھو ان لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ بھی کہاں پہ ان کا امپیکٹ ہوگا, لیکن پاکستانیوں کو جب بھی کوئی پالیٹیشین پریزیڈنشل الیکشن میں دیکھتا ہے تو وہ ووٹ کی نظر سے نہیں, وہ سپورٹ یا پیسے کی نظر سے کہ یہ فنڈ اکٹھا ہو جاتا ہے. دیکھیں نا, ایک بھی پروگرام اگر ہوتا لیکن ہے تو سر 2-2.5 پاکستانیوں کا کردار تو ہے نا, بہت سے پاکستانیوں نے بڑی زبردست قسم کی فنڈنگ کی ہے ریپبلکنز کی, ڈونلڈ ٹرمپ کو فنڈ کیا ہے. That's what I'm saying. It's exactly what I was saying کہ بھی وہ فنڈنگ سے آگے کردار نہیں دیکھتے ہمارا. اس کے اندر پرامسز بھی ہوتے ہیں, اس کے اندر جو الیکشن کے ریلیٹڈ, اور میں نہیں سمجھتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی ایسا پرامس کیا ہوتا تو ہمارے سامنے آتا نا, کوئی ٹویٹ ہوتی. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ یہ معاملہ چلتا ہے پیسہ پھینک تماشا دیکھ. بالکل, یہاں سے تو شروع ہوا ہے. کیا مطلب کہ یہاں بھی چلتا ہے. اچھا دیکھیں 2-4 چیزیں ہیں جو ایک مسکنسیپشن ہے. اگر آپ پریجوڈسنس کو یا بیکورڈنس کو دیکھیں کہ جو عورت کے سامنے, ابھی کوئی ایک پینل پہ بات ہو رہی تھی کہ جی ایون انڈیا, ایون سری لنکا, ایون بنگلہ دیش, ایون پاکستان میں عورت کو الیکٹ کر لیا. اور بھائی یہ جو ملکوں کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ عورت اور مردوں کے ڈیفرنس کے مقابلے میں تو امریکہ کے بہت آگے کے ملک ہے. امریکہ میں آج بھی کنٹری سائیڈ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں وہ جو سمجھتے ہیں کہ عورت کو یہ حق ہی نہیں ہے. بہت بڑی تعداد بیٹھی آج بھی جس کو
ہمیشہ ٹریگر کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ان کو اٹریکٹ بھی کرتے ہیں، جن کو وہ پراؤڈ بوائز کا نام بھی دیتے ہیں. وہ تو آج بھی یہاں پہ موجود ہے. لیکن چیلنج ہی ان دونوں لوگوں کے درمیان میں ہے کہ جو کالج گریجویٹ یا اسکول جانے والے لوگ یا وہ لوگ جو اس میں میٹرو ایریاز میں رہتے ہیں، جو براڈر پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، یا جنریشن زی جو اگلے لیول پہ، ان کا ورسز وہ کنزرویٹو لوگ جو سالوں سال سے اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ عورت کو بھی یعنی حکمرانی کا اتنا ہی حق ہے. ٹھیک تو ہے وہ سر، آپ کا چیزیں پوائنٹ یہاں آیا. پہ میں ذرا یہ ہمارے تجزیہ کار ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں رسول بخش رئیس صاحب، میں ان کی طرف لے کے چلتا ہوں. رسول بخش صاحب، 2016 میں ہلیری کلنٹن آئی، حالانکہ ظاہر ہے بل کلنٹن کی اہلیہ اور وہ اوباما ایڈمنسٹریشن میں سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں وہ رہ چکی، ان کا ساتھ دیا ان کا بھرپور طریقے سے. لیکن جب ایز اے کینڈیڈیٹ یعنی کہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ وہ سامنے آئیں تو وہ جیت نہیں پائیں. دلچسپ بات تو یہ تھی 2016 کے الیکشن میں کہ جو پاپولر ووٹ تھا اس کی بڑی تعداد، یعنی کہ وہ زیادہ پرسنٹیج جو ہے وہ ہلیری کلنٹن کو گئی تھی، لیکن کیونکہ سسٹم ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو الیکٹرل کالج کے ووٹس ہیں وہ چلے گئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سر یہ فیکٹر اہمیت رکھتا ہے، خاتون فیکٹر جو ہے، یعنی کہ عورت فیکٹر جس کو ہم کہہ لیں، جس کی بات کر رہے ہیں ابھی جو ہمارے طاہر جاوید صاحب ہیں؟ دیکھیں، پاپولر ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی ووٹ امریکہ میں اس صدارتی انتخابات میں وہ ہلیری کلنٹن کو ملے. تو ثابت تو یہ ہوا کہ امریکی عوام نے ووٹ زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں ہے، ہلیری کلنٹن کو دیے، تو وہ الیکٹورل کالج میں وہ ہار گئیں. اس کی بنیادی وجہ جو تھی، جو تجزیہ نگار کہتے ہیں اور اب بھی اس الیکشن میں بھی ہو سکتی ہے، وہ ہے تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹ. اس وقت میرے خیال میں رالف نادر تھے، یا رالف نادر نہیں تھے، میرے خیال میں رالف نادر تھے اس الگور والے الیکشن میں. تو وہ گرین پارٹی کا کردار پچھلے 3-4 الیکشن میں وہ ایسا رہا ہے کہ جس سے کہ ڈیموکریٹس کو کافی نقصان پہنچا. کہ اب جل سٹائن ہے گرین پارٹی کے کینڈیڈیٹس. جی تو مشیگن میں جہاں پہ کہ کانٹیسٹ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو مسلمان ہیں اور اب ہیں ان کی تعداد بتائی جاتی ہے کوئی 1,30,000 ووٹرز ہیں، یا اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں. تو وہ گرین پارٹی کو دے رہے ہیں. تو گرین پارٹی کو اگر ووٹ دیتے ہیں تو لاسٹ ٹائم جو مارجن تھا بائیڈن کے جیتنے کا وہ بہت نیرو تھا. تو اس سے پھر اس فیکٹر کی وجہ سے یہ کمالا ہیرس بھی ہار سکتی ہیں، اور اگر ہلیری کلنٹن ہاری ہیں تو اس وجہ سے ہاری ہیں کچھ سٹیٹس میں. لیکن یہ ہے کہ امریکہ تبدیل ہو چکا ہے، اور کہ اربنائزیشن جو ہے وہ کافی بڑی ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے، انڈسٹریلائز سوسائٹی ہے. لیکن اس وقت فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ جو وہ نوجوان، اور خصوصی طور پہ وائٹ نوجوان جو کبھی کالج میں نہیں گیا، کبھی یونیورسٹی میں نہیں گیا، زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، جس کا تعلق ورکنگ کلاس سے ہے، وہ جو معاشی حالات ہیں اس کی زد میں آیا ہے. تو اس وجہ سے کمالا ہیرس کو شاید وہ ووٹ نہ دے. وہ زیادہ متحرک نظر آتا ہے ریپبلکن پارٹی کے جو سلوگن ہیں ان کو، کیونکہ ایک جو نیریٹو بنایا جس کو ہم یہاں پہ بیانیہ کہتے ہیں، امریکہ میں کسی نیریٹو کی بات نہیں ہوتی، وہ جو اس نے بنایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہ یہ ہے کہ جی آپ کو جاب نہیں اس لیے مل رہے کہ چین سے درآمدات زیادہ ہو رہی ہیں، آپ کو جاب نہیں مل رہے کہ تارکین وطن جو غیر قانونی ہے وہ چیپ لیبر کے طور پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے آپ کو جاب نہیں مل رہے. تو اس وقت جو سروے آیا ہے، اور یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہوگا کہ اگر کمالا ہیرس جیتتی ہے، کہ about 40% سے بھی کم ریٹنگ ہے بائیڈن کی، یہ شاید 28% رہ گئی ہے. اور 40% امریکن کا خیال یہ ہے کہ امریکہ کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے. ایسے حالات سر، ایک سروے تو کہتا ہے کہ 44% جو ہے امریکی یہ سوچتے ہیں کہ جب سے بائیڈن آئے ہیں تو تب سے 44% امریکی یہ سوچتے ہیں سروے کے مطابق کہ معیشت جو ہے وہ خراب ہوئی ہے، مزید خراب ہوئی ہے. جی وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. تو ان فیکٹر کے ساتھ اگر کمالا ہیرس جیتتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سماجی انقلاب امریکہ کے اندر آ چکا ہے. لوگ اب بھی چاہتے ہیں، اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو بلیک ووٹرز ہیں، اور ظاہر ہے کہ کمالا ہیرس اپنی آئیڈینٹی بلیک بتاتی ہے،
اگرچہ یہ ساؤتھ انڈیا سے ہیں خود کے فادر، لیکن وہ ڈونلڈ ٹرمپ ماننے کو تیار نہیں ہے سر. بے شک نہ مانے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو بلیک ووٹر ہیں وہ اس کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں، مرد دینے کے لیے تیار نہیں کہ ہم عورت کو ووٹ نہیں دیتے. سارا فوکس اوباما کا اور جو بلیک کمیونٹی آرگنائزرز ہیں پچھلے 3-4 ہفتوں میں اس بات پہ رہا ہے کہ بلیک مین کو بتا رہے ہیں، مردوں کو بتا رہے ہیں کہ باہر نکلیں، لوگ ووٹ دیں، کمالا ہیرس کو ووٹ دیں. وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو ووٹ نہیں دینا. تو یہ رویے اس قسم کی عورتوں کے خلاف ہر معاشرے میں موجود ہے. ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ہے، لیکن امریکہ میں اس طرح کے نہیں ہے جس طریقے سے پیش کیے جا رہے ہیں. سر یہ جو پوائنٹ ہے بڑا یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ راجہ حسن صاحب جو کہ ریپبلکن رہنما ہے ان کی جانب بھی لے کے جاؤں. راجہ صاحب، سر جمہوریت کا علم بردار ہے اور امریکہ، اور ظاہر ہے وہاں پر ریسزم جو ہے اس کو بہت برا تصور کیا جاتا ہے. قانون سازی بھی جو ہے ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر ہوئی ہے، اور آئی ہیو اے ڈریم سے لے کے اس کے بعد 2008 میں براک اوباما کا جو پریزیڈنٹ بننا ہے وہ بہت کچھ ہمیں جو ہے وہ سکھاتا ہے، کلیئرٹی دیتا ہے. لیکن جب بات آ جاتی ہے صنف نازک کی تو اس میں امریکہ پیچھے کیوں رہ جاتا ہے؟ وجوہات ہیں. کیا امریکی جو ہے وہ خاتون کو اپنا حکمران دیکھنا نہیں چاہتے کہ 2016 میں جو ہے وہ ہلری پریزیڈنٹ نہیں بن سکی، اور ابھی کا تو خیر ہمیں نہیں پتا، لیکن کیا وجوہات کیا ہیں اس کی راجہ صاحب؟ جیسے آپ نے کہا تھا کہ جو پہلی خاتون ڈیموکریٹک پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہلری کلنٹن تھی in 2016 and while she did win the popular vote, reality is کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ based on electoral votes ہے. I think at this point we have to talk about rather than general numbers ہمارے جو دو کینڈیڈیٹ ہیں, and I think they both have a report card. Donald Trump has been our president for 4 years and Kamala Harris has been our vice president nearing 4 years. And at this point, I think the general voter, the public, and this election is predicated on the difference between the two, not necessarily their gender. Because اگر آپ gender کے طور پہ دیکھیں تو ہمارے جو voters ہیں تقریباً 55%-ish are female. So they outnumber male. So I don't think that it's generally a gender war, quote unquote, when it comes to an election. While there may be some who have a predisposition voting in either direction, I think at the end of the day, the most important thing to do when casting your vote is look at the issues at hand and vote accordingly. اور سر جو 83 ملین امریکن جنہوں نے آلریڈی ووٹ کیا ہے, یونیورسٹی آف فلوریڈا الیکشن لیب جو ہے اس کی طرف سے کرلی ووٹ ٹریکر بنایا گیا تھا, اور وہ میں دیکھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہے کہ women make up 54% of that tally, which could be a good sign for Kamala Harris. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں again, while they do make up 54%, it's hard to say because it's not a one-to-one ratio. جو عام خاتون ہے who's going to vote, I'm hoping that they're taking into consideration ہمارے جو economic issues ہیں, ہمارے جو global wars ہیں, and ہمارا migrant crisis. لیکن even under the assumption that they are, if that was the case, right, the numbers haven't changed glaringly since the 2016 election, then Hillary would have won. So I think that, again, we have to get away from this concept, is it a man voting for a man or a woman voting for a woman? I think what makes us better and more civilized is that our vote should be cast for who we believe is going to do justice to the stakeholders of the United States of America and creating... اور ظاہر ہے جو کی ایشوز ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کی ایشوز ہیں اس کو جو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے یا اس میں صحیح ڈائریکشن جو ہے وہ دے سکتا ہے, اس کو ووٹ کیا جانا جو ہے وہ چاہیے, یہ آپ کی سوچ ہے. آغا صالح صاحب, سر ابھی ایک خبر یہ بھی آئی کہ جی ایک صاحب ہے, ہم نے تو یہاں پر ایک پاکستان میں دیکھا ہے لوگ ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں تو وہ کوئی بیلٹ باکس اٹھا کے لے آتا ہے, کوئی بیلٹ پیپر ساتھ لے آتا ہے. ابھی ایک صاحب ہیں وہ جناب حامی تو ڈونلڈ ٹرمپ کے تھے کیونکہ انہوں نے ویڈیو بنائی, اس میں کہا جی ووٹ فار ٹرمپ, وہ ویڈیو بنا لی, تصویر. یہ الاؤڈ ہوتا ہے وہاں پہ کہ آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں, تصویر کھینچ سکتے ہیں بیلٹ پیپر کی؟ اپنے ووٹ کی اپنے بیلٹ کی تصویر لے سکتے ہیں. سر تھوڑا سا میں آپ کی آواز, اپنے ووٹ کی اپنے بیلٹ کی آپ پکچر لے سکتے ہیں. اچھا جی, اس کو کیا بتا, اور ثبوت مطلب یعنی کہ نہیں ثبوت نہیں, آپ کا ایک سوینئر ہے, آپ کی ایک ہے. اور میں نے خود اپنے ووٹ کو جب میں ووٹ کرتا ہوں میں پکچر لیتا ہوں. اچھا, بائی لا مطلب اس کی کوئی قدغن نہیں ہے, منع نہیں ہے کوئی کرنا اس کو. اچھا سر, آپ کسی دوسرے کی نہیں اتار سکتے کہ if somebody else is writing vote اور آپ اس کو پکچر کریں.
ٹھیک ہے. اچھا یہ جو سر ایک بحث چل رہی ہے ابھی، آپ اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں کہ 2016 میں ہلیری کلنٹن ایک خاتون پہلی دفعہ جو ہے وہ امیدوار بنتی ہیں، نہیں جیت پاتی ہیں، اور اب بھی جو ہے وہ کچھ ایسے حلقے ہیں جو شاید کھلے عام تو نہیں لیکن یہ کہہ لیں کہ جی بیہائنڈ دا کرٹنز کچھ طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی خاتون جو ہے نا وہ کیسے پریزیڈنٹ بن سکتی. یہ سوچ ہے آپ کے خیال میں یا نہیں ہے؟ آؤٹ رائٹ اس کو آپ بالکل رد کرتے ہیں جیسے کہ راجہ حسن صاحب کر رہے ہیں؟ نہیں، میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. امریکہ کے لینڈسکیپ میں جو کلچر ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ ہر معاشرے کا ہوتا ہے، اور ہیومن سوسائٹی کی ویلیوز نارمز ایک جیسی ہیں. اصل چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے الیکشن میں کمالا کا کوئی ہے ہی نہیں کمپیریزن ہیلری سے، اور شیز براؤن، اور جیسے وہ کہہ رہی ہے میں بلیک ہوں، بلیک ہی اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. دے آر ناٹ ایکسیپٹنگ ہر ایز بلیک وومن، بیکاز پورا عرصہ وہ اپنے آپ کو براؤن کے طور پہ پیش کرتی آئی ہیں. اب پریزیڈنشل ریس میں وہ بلیک سمپتھی لینے کے لیے، ووٹ لینے کے لیے کر رہی ہیں. تو اس طرح کے ریٹرکس، اس طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سکسیسفل نہیں ہوتی. ہم بات کر رہے تھے سلمان ابھی پچھلے آپ کے بریک سے پہلے کہ وی آر ان اے تھرڈ ورلڈ وار، اور ابھی وہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اور اس کو میں تھوڑا سا کیونکہ میرے اسکپ کر گیا تھا تو آپ نے بریک لے لیا، میں اگر آپ اف یو الاؤ، تو تھرڈ ورلڈ وار میں ہم لیو کر رہے ہیں. اچھا. اور ابھی آپ نے یہ خبر آپ کے ہی چینل پہ چلی کہ برطانیہ نے خبر دی کہ ہائپرسونک میزائل کا امریکہ نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، بالکل، اور وچ از اے نیوک میزائل. تو بیسیکلی جو اس وقت جو ڈیموکریٹس کی جو پالیسی ہے وہ وار مانگرنگ ہے. وہ انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس اس کے پیچھے کھڑا ہے، فارماسیوٹیکل انڈسٹری اس کے پیچھے کھڑی ہے، ویکسین لابی اس کے پیچھے کھڑی ہے. واٹ آئی فور سی کہ یہ جس طرح سے چل رہا ہے یہ بس اس کا ڈیکلیریشن ہونا باقی ہے. ہم بالکل ایٹ دا برنک آف وہاں کھڑے ہیں، اور ہم ایک بہت مشکل میں دنیا جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے جو ڈیموکریٹ ہیں وہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ امریکہ ہمارا گھر ہے. ہم بحثیت امیگرینٹ سوچتے ہیں جی ہمارے امیگرینٹس کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہا ہے، ٹرمپ نے یہ کہہ دیا، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں. جس گھر میں رہتے ہیں ذمہ دار شہری کی طرح رہنا ہمارا رائٹ ہے، اور اس رائٹ میں میں سمجھتا ہوں بہت سارے ڈیموکریٹ جن سے میں بات کر رہا ہوں دے آر ووٹنگ فار ٹرمپ. ٹھیک ہے سر، ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ ظاہر ابھی ووٹنگ کا عمل جاری ہے. طاہر جاوید صاحب ڈیموکریٹ رہنما ہمارے ساتھ ہیں. طاہر جاوید صاحب، سر اب ظاہر ہے ابھی کچھ وقت باقی ہے کہ جو پولنگ کا جو ہے وہ یعنی کہ جو عمل ہے وہ رک جائے گا، ختم ہو جائے گا ٹائم، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ایگزٹ پول یا نتائج آنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. ابھی جو یہ وقت باقی ہے اس میں بھی کوشش کی جا رہی ہے، ظاہر ہے آپ بھی کوشش کر رہے ہوں گے، سب جن کا تعلق جو ہے وہ ڈیموکریٹ پارٹی سے یا جو ریپبلکن سے. آپ کس طرح سے اس وقت جو ہے وہ لوگوں کو راغب کریں گے، کیا کہہ کے کہ جی وہ نکلیں اور کاملا ہیرس کو ووٹ دیں؟ دیکھیں جی، اس وقت جو نئی چیز جو اس کیمپین کے اندر ہے نا وہ ٹیکسٹ میسیجنگ ہے، اور وہ تقریباً ہر 2 منٹ کے بعد لوگوں کو یہ بڑا ہم ایک ڈیجیٹل ایج کے اندر بیٹھے ہیں. جیسے ہی میں ووٹ اپنا ڈال کے آیا ہوں میرے ٹیکسٹ میسیج آنے بند ہو گئے. اچھا، جس نے ابھی تک ووٹ نہیں ڈالا ان کو ٹیکسٹ میسیجز جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر ڈیفرنٹ میسیج دیا جا رہا ہے ہر سٹیٹ کے اندر. تو وہ کیمپین تو اپنی جگہ موجود ہے جس کے اندر ان کو باقاعدہ انفارم کیا جا رہا ہے. یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے طاہر صاحب، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ووٹ ڈال کر آ گیا اس کو ٹیکسٹ میسیج جو ہے وہ نہیں آ رہا اور اس سے پہلے اس کو آتا رہا ہے کہ نکلو، یعنی کہ اس کی مانیٹرنگ کیسے ہو رہی ہے؟ ایگزیکٹلی جب آپ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی وہ لائیو آپ کو پتہ چل جاتا پارٹی میں پیچھے بیٹھے ہوئے کہ یہ بندے اپنے ووٹ کاسٹ کر. یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ کس کو ووٹ ڈال کے گیا، لیکن آپ کو یہ پتہ چل جاتا کہ یہ بھی کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ووٹ کاسٹ کر کے آ گیا. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں. Well, this is data is available. You are connected through parties کہ بندہ ووٹ ڈال کے چلا گیا. وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے الیکشن سے پہلے. جب ارلی ووٹنگ کے اندر آپ کو اینڈ آف دا ڈے پتہ چل جاتا ہے. الیکشن ڈے you can live you can see ٹیکسٹ میسیجز جاتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ he casted his vote. اچھا، اسی طرح جو لوگوں نے نہیں ڈالا ان کو ابھی بھی ٹیکسٹ میسیجز جا رہے ہوں گے. اچھا، ان سرٹن کیسز کچھ ٹیکسٹ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کینڈیڈیٹ کی طرف سے، جو لوکل چھوٹے کینڈیڈیٹ، ان کے پاس یہ ڈیٹا نہیں ہوتا، لہٰذا وہ ووٹ ڈالنے کے بعد بھی آتے رہتے ہیں. اٹس لائک who has the access to the data. اچھا، اب یہ تو ایک ہم ایسی ایج میں رہ رہے ہیں کہ it's not a big deal کہ how they find out. تو اس میں پھر وہ میسیجز اسی طرح جا رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت سچویشن فلاں جگہ پہ یہ ہے، جس میں آج سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ پینسلوینیا ہے اور کچھ باقی سٹیٹس بھی ہیں. لیکن پینسلوینیا کو جیتنے والا بندہ جو بڑا کمفرٹیبل ہو جائے گا، تقریباً 8 بجے کے قریب
یہ رزلٹ پینسلوینیا کا سم وٹ آپ کے سامنے آ جائے گا اس لیول تک کہ بھی ایک بگ میجورٹی رزلٹ پینسلوینیا کا آ چکا ہوگا. اس پہ آپ تھوڑا سا آئیڈیا بھی کر لیں گے. جو اس میں لیڈ کر رہا ہوگا اس کی میتھمیٹکس آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی. تو اسی کے ریلیٹڈ یہ سارا کانسیپٹ جو پہلے سے ایک یعنی ایک بنا ہوا ہے اس حساب سے میسیجز جا رہے ہیں. اب وہ چیز اٹھا کے آپ کو فون کرنے والا معاملہ جو ہے نا فون بینک بھی چل رہا ہے. اچھا یہ بھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, فون بینک بھی پیچھے سے چل رہا ہے لیکن فون بینک پہ زور ابھی تھوڑا کم ہو جاتا ہے. ٹیکسٹ میسیج از ویری افیکٹو. بندہ دیکھتا آپ کسی کو انگیج بھی نہیں کر رہے اور وہ آپ کی بات, جیسے میں آپ سے بات کرتے کرتے ٹیکسٹ کا جواب بھی دے سکتا ہوں. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں, اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اور اس وقت جو الیکشن ڈے پہ ہوتا ہے نا, وہ ایک فیئر کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کو جو ڈائی ہارڈ ووٹر ہے اس کو ڈرایا جاتا ہے کہ اگر آپ نہیں جاتے تو یہ بھی چانس ہے کہ کچھ ہی ووٹوں سے ہمارا کینڈیڈیٹ اس جگہ پہ. اور میں تو فیک جو نیوز جو ہے وہ بھی اس کے بھی خطرات اپنی جگہ موجود رہتے ہیں. بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں, بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں فیک نیوز آج کے دور کے اندر. لیکن بہت ساری چیزیں جو اس وقت امیون بھی ہو چکی ہیں. آج آپ جو مرضی فیک نیوز ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر چلا دیں کہ اس کی اخلاقی کمزوری یہ ہے, وہ تو امیون ہو چکے ہیں, اس کے اوپر مزید کیا فرق پڑے گا. لیکن یہی اگر فیک نیوز اس طرح کی کاملا ہیرس کے اوپر چلے گی تو بہت بڑا افیکٹ اس کو ہو سکتا ہے. کیونکہ جارجیا میں میں ذرا ٹھیک ہے سر ساتھ ہی رہیے گا طاہر صاحب. راجہ حسن صاحب, وہ جو جارجیا میں ایک دو کچھ پولنگ سٹیشنز تھے فلٹن کاؤنٹی میں, وہاں پہ اطلاع آئی گو کہ وہ نان کریڈیبل تھی اور اس کو کلیئر کر دیا گیا. پولنگ کچھ دیر کے لیے رکی, ظاہر ہے وہ تو ایک سیکیورٹی میجر ہے, وہ لینا پڑتا ہے, لیکن پھر دوبارہ جو ہے وہ پولنگ کا آغاز ہو گیا. اس کے پیچھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یعنی کہ کوئی سوچ ہو سکتی ہے یا کون لوگ ہو سکتے ہیں جو اس طرح سے تنگ کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کیا چاہ رہے تھے کہ جارجیا میں اور اس کاؤنٹی میں جو ہے وہ پولنگ کا عمل متاثر ہو, تو اس کا فرق جو ہے وہ کس کو پڑتا ہے کیونکہ سوئنگ سٹیٹ ہے یہ؟ I think there's always a concern for politics and propaganda and interference. And یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو swing states ہیں, these are very, very contentious and microscopic battlegrounds for this presidential election. So it's a part of the par for the course. I think جو سب سے بڑی difference ہے between 2020 election and آج جو ہو رہا ہے کہ 2020 میں تقریباً 2/3 of جو early voting تھی وہ mail in ballot تھی. اگر آپ ایک swing state کو لیں نارتھ کیرولینا, تو prior to election day today there was 4.4 million early voting, which was record breaking, and of that 95% was in person. So I think that what we can do to curb obviously many of the issues that take place during election, which is propaganda. لیکن راجہ صاحب آپ کو نہیں لگتا جتنے جو معاف کیجیے گا جو الزامات لگ رہے ہیں, چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ لگا رہے ہیں یا جو شکایات آ رہی ہیں, وہ ارلی ووٹنگ سے جڑی ہیں, یعنی کہ جو میل ان ووٹ ہے اس پر بھی کچھ شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایکچول آئی ڈی جو ہے وہ نہیں لی جا رہی, جو لوگ مردہ ہیں, مر چکے ہیں, ان کے بھی ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سسٹم کو کچھ آنے والے دنوں میں یا اگلے الیکشن میں یہ دونوں جماعتوں کو مل کر کچھ سوچنے کی اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور کیے جا سکیں اور شفاف انتخابات کا, جس کا ظاہر ہے ایک بات کی جاتی ہے کہ شفاف انتخابات ہوتے ہیں امریکہ میں, اس کو یقینی بنایا جا سکے؟ تو اس لیے میں نارتھ کیرولینا کا ایگزامپل دے رہا تھا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو 2020 الیکشن اس میں جو ڈیفرنٹ تھا کہ پینڈیمک تھا. بائی نیچر آف دا پینڈیمک, فیئر of disease, of potential death and catching COVID, the concern was that obviously how do you continue an election in the midst of what is a global pandemic? And as a result, there was a heavy reliance on mail-in ballots. I think the way to curb it and create a more transparent environment, an accurate environment, is obviously to lean away from that. لیکن یہ system جو ہے always serves the underprivileged. تو پرپس یہ میل ان بیلٹ کی یہ ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں, آئی آپ کی سب سے بڑی ووٹر بریکٹ جو تقریباً 45% اب آپ کی ارلی ووٹنگ از ڈن بائی 65 اینڈ اولڈر. 65 اینڈ اولڈر کے کئی دفعہ مسئلے میڈیکل بھی ہوتے ہیں, ٹرانسپورٹیشن کے مسئلے ہوتے ہیں. آپ پولنگ اسٹیشن میں جائیں تو آپ 20-30 منٹ انتظار نہیں کر سکتے لائن پر if you are physically disabled or you're medically challenged.
تو there is a justification for mail-in ballot. جسٹیفیکیشن اپنی جگہ سر, لیکن سسٹم کا جو ہے وہ ایکوریٹ ہونا بھی تو ضروری ہے نا. اگر 65 پلس کوئی لوگ ہیں اور وہ الیکشن تک دنیا سے ہی چلے گئے اور پھر بھی ان کا ووٹ کاسٹ ہو رہا ہے, تو لوگ تو اعتراض کریں گے نا, مخالف تو اعتراض کرے گا. And that's where that fear is born, right? To answer your own question, you've effectively answered it. That while on one end we have this need and reality for the service, on the other hand you always have this fear کہ is it being abused. And جب آپ president, اچھا یہی سر میں یہی بات میں ذرا, کیونکہ آپ ظاہر ہے ریپبلکن ہے, ڈیموکریٹ طاہر جاوید صاحب ہے, ذرا میں ان کا پوائنٹ آف ویو اس پہ لے لوں. طاہر جاوید صاحب آپ کیا کہیں گے, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو اس پہ؟ came to me on this. دیکھیں یہ ریپبلکن کا جو میں اس کو بتا دوں آپ کو, پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا روندی مارنے والا سٹائل. دیکھیں مجھے ایک چیز بتائیں, یہ کون سا سسٹم ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے مردے ڈھونڈنے کے بعد پھر ہم ان کے ریلیٹیوز کے پاس جائیں کہ جی آپ کے گھر پہ میل بیلٹ آئے گا, آپ نے اس سائیڈ پہ رکھنا ہے, پھر ہمارا بندہ آئے گا. ایک سیکنڈ طاہر صاحب, میں ایک سیکنڈ آپ کو سب سوری معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کروں سر. مردے ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ دنیا کے کئی ممالک, یعنی کہ یورپین ممالک ایسے ہیں جہاں پر سر, جہاں پر فیک, سر میری بات, میرا سوال سن لیں, وہاں پر طاہر جاوید صاحب فیک آئی ڈیز جو بنتی ہیں یا جو پاسپورٹس بنتے ہیں فیک, وہ مردہ ہی لوگوں کے بنتے ہیں, وہ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں, لیکن ان کے فیک آئی ڈیز پاسپورٹ جو ہیں وہ پیسوں کے عوض دیے جاتے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے طاہر جاوید صاحب. ہوتا ہوگا. آپ 10 15 20 25 30 لے لیں گے, اگر بہت ہمت کر لیں گے, آپ 1 لاکھ بندے کا اکٹھا کر لیں گے کسی ایک سٹیٹ کے اندر. دیکھیں نا, بات تو وہ کرے نا. اچھا دنیا میں وہ کون سا الیکشن ہے جس کے اندر کو مارجنل فرق نہیں ہوتا؟ لیکن ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا, لیکن آپ مدعا کو چھوڑیں, جو میل ان بیلٹس ہو رہے ہیں, جیسے آپ نے پہلے کہا ہے کہ جو ڈیٹا ہے آپ کسی کی ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ کو پتا نہیں ہے کہ کس کے لیے کاسٹ کیا ہے انہیں ووٹ. تو اگر آپ 1000 میل ان بیلٹس کو گاربیج میں پھینک رہے ہیں and you're changing the effective vote, the voter will never know کہ the vote was changed. ٹھیک ہے, ان کو پتا ہوگا کہ obviously a real person sent in a mail-in ballot and that mail-in ballot was counted. لیکن اگر آپ کے poll workers اور دوسرے شامل ہیں اس میں, تو you can't say that it is a perfect system. It's a valid point. ٹھیک ہے, اور جی آپ جواب دیجیے طاہر صاحب. آج تک میل ان بیلٹ کو ٹریش میں پھینکنے کی کوئی کمپلینٹ بھی نہیں آئی. تو یہ تو ایسے بیلٹ باکس کو آگ, لیکن بیلٹ باکس کو آگ ضرور لگی ہے, یہ تو خبریں آئی تھیں. نہیں, اگر نہیں پاسبلٹی تو آپ پاکستان کے, اور سر آپ بولنے تو دینا, بولنے تو آپ کے دماغ میں تو کوئی بھی چیز آ جائے گی بیٹھے بیٹھے, کہ کوئی باکس اٹھا کے لے جائے گا, کوئی مشین کے اندر انگلی کر دے گا. دس ڈزنٹ ورک. یہ ایک پراپیگنڈا ہے جو ریپبلکن کے دماغ میں ڈال دیا گیا ہے. کیوں نہیں سن لینا, سن تو لیں بھائی جان, سن تو لیں, 2 منٹ کے لیے سننے کی بھی عادت ڈال لینا سر. اچھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ماننے والے ہیں, ویلیو تو میں سنوں گا نا, I can't just listen to the same thing. Okay, well then آپ ایک کام کر لیں, پھر ان کی سن لیں, ان کے دماغ میں جو الٹی سیدھی آئیں گی وہی سن لیں, اسی پہ پروگرام کر لیں. پھر نہیں اگر آپ دونوں معتبر ہیں ہمارے لیے, دونوں معتبر ہیں, آپ دونوں کی رائے ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے. ہمیں سسٹم کو, وہاں امریکہ میں آپ دونوں نے رہنا ہے سر, میں نے نہیں رہنا, رسول پاک صاحب نے نہیں رہنا. Can I make my point? Please make a point. ریپبلکن ووٹر کی یار چپ کر جو, خدا کا واسطہ ہے, ریپبلکن ووٹر کی جو تعداد ہے ان جنرل وہ کم ہے. ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ووٹنگ پروسیس کو سپریس کیا جائے تاکہ کم سے کم ووٹ پڑے. جب کم سے کم ووٹ بڑھے گا تو ان کی کمپیٹیٹو ایج زیادہ ہو جاتی ہے. ان کے جیسے ہمارے پاس اگر فرض کیا 5% ایکسٹرا ووٹرز ہیں ہمارے, اور آپ سپریس کرنا شروع کر دیں گے, یہ چیک کرو وہ چیک کرو, 5 10 15 20 چیزیں چیک کرو, لوگ کہتے ہیں یار میں اتنی دیر وہاں جا کے اپنی مغز ماری کروں گا. بہت سارے لوگ جا کر ووٹ نہیں ڈالتے. وقت کا ضیاع جو ہوتا ہے وہ ضائع ہونا, ایزی کرنا ہے, آپ نے ایزی کرنا ہے, پروسیس کو سلو کر دیا جاتا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. راجہ صاحب جواب دے دیں سر, اس کا جان بوجھ کے پروسیس کو جو ہے وہ سلو ایسا کیا جاتا ہے کہ پھر ووٹر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. جواب دیتا ہوں. پہلی جواب, I happen to be an elected official in the state of New York. I also happen to be an appointed. Sir, elected or selected? I live politics on a day. Raja sahab, elected or selected? I am elected as well as selected. I'm an elected official and an appointed official in the state of New York. Okay. I have gone through the vote process, and so when I'm telling you of a fact that a margin exists. I'm not telling you it's being used,
but I'm telling you it exists. And I would love to know that where are you getting your facts? I'm telling you from the ground, and I'm giving you an example that a loophole exists that could potentially be utilized. You're सर telling me यही तो पॉइंट है, उस लूप होल को तलाश करके उसको खत्म करने का मेरा सवाल यही था कि उसकी कोशिश की जाए और उस पे चाहे रिपब्लिकन हो या चाहे डेमोक्रेट हो वो मिलकर इस पर काम करें. जी, I'm in complete agreement with you, but I must respond to the other gentleman who seems extremely emotional and passionate that we must disregard potentialities. I'm not saying it's happening, and I'm not even accusing that it's happening in this election. Sir, with due respect, I conducted 2 elections myself. I ran for Congress and I lost with a very, very low margin. I know how the process works. I understand the mail-in ballot. What is the value of mail-in ballot? Can you tell me that is he right? He's suggesting that we should work on the system and ensure that we create a greater accuracy with the mail-in ballot. Is he wrong? As somebody who lost in an election, as somebody who's claiming to have lost by razor-thin margins, as a candidate, you cannot get on board with having more accuracy with mail-in ballot? Is that something you're telling me? Well, let me answer you that. सर क्विकली आंसर करें, फिर मैंने ब्रेक लेनी है, फिर बाकी हमारे पार्टिसिपेंट के पास. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले इलेक्शन में मेल इन बैलेट को टोटली as a candidate who went through the process, do you agree that we need potential safe sales? आप अगर जवाब आपने सवाल ही करते जाना है और सारा टाइम this is what the Republican नहीं you are ठीक है ताहिर साहब जवाब दे चले, अगर वो सवाल कर रहे हैं हाँ या ना में जवाब देते, मैंने ब्रेक लेनी है सर. the one has to develop a habit to listen to. So अगर डोनाल्ड ट्रंप पिछले इलेक्शन में टोटली मेल यार can you I mean एक बात बताऊं, this is totally ridiculous. You need to learn how to listen. If you ask a question, then you need to give me the time to answer you. I don't know who you are. राजा साहब आपने सवाल कर लिया ना, अब क्विकली सर आप हाँ या ना में जवाब दे दें, फिर आगे. You asked me a question, didn't you? Well, first of all, I think this is whoever is conducting this show, he really need to take the charge and cut his. Sir, I am going to take the charge and I am going to take a break. आप हमारे साथ रहिए, ठीक है? आप लोगों ने सवाल का जवाब नहीं देना, लेकिन हम इस सवाल का जवाब पैनलिस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हासिल करने की कोशिश करेंगे. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. Stay with us. वेलकम बैक जी. यूएस इलेक्शन पर ये खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है और हमारे साथ जो हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, कुछ यकीन से हम कह सकते हैं कि अब ब्रेक में जो है वो ठंडे हो गए होंगे, मामला जो है वो थोड़े से बिगड़ते दिखाई दे रहे थे. ताहिर जावेद साहब, सर पानी शानी पिया आपने, कुछ ठंडे हुए? सब सवाल जाहिर सी बात है कि वो कर रहे हैं, आप जवाब दें, पूरा आपके पास मौका है, आप दें, और फिर उसके बाद मैं जो हूँ वो आगा साहब की तरफ ज़रा इस मामले को लेके जाना चाहता हूँ. देखिए, मैं सादी सी बात कर कि ये रिपब्लिकन एक जो होता है ना कि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब तो पहले से बोल रहे हैं कि अगर मैं इलेक्शन हार गया तो मैं चैलेंज कर दूंगा. अब उसमें कोई रीजन दिए बगैर इस तरह के भी उनके बयान मौजूद हैं. ये कह रहे हैं सर कि अगर हार भी गया तो मैं तस्लीम करने वाला पहला शख्स हूंगा. ये कब बोला जी? मैंने तो नहीं सुना अभी तक. नहीं तो लेकिन मैंने तो यही बोला है. वेल अगर आप कहते हैं तो आपने सुना होगा, लेकिन जो अब तक आई मीन अंटिल 2 घंटे पहले तक तो हम तो यही सुनते आ रहे हैं बार बार कि जी मैं चैलेंज कर दूंगा इलेक्शन को अगर मैं हार गया. अच्छा, अब क्वेश्चन वही ये बनता है कि ये बेसिक हर चीज को अगर आप इसी तरह शक और शुबे की नजर से 100% शफाफ इलेक्शन, आप अगर कहते हैं ना कि एवरी सिंगल वोट इज एब्सोल्युटली काउंटिंग राइटली, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में किसी जगह पे भी होता है. आपको इसी तरह अब अगर एल गोर का अगर आपको टाइम याद हो, एल गोर वाज द फाइनल अथॉरिटी जिसने इसको वैलिडेट करना था. उन्होंने ओपन हार्टेडली उसको वैलिडेट किया, जो सारी दुनिया बाद में बोलती थी कि आपको चैलेंज करना चाहिए था. दिस इज हाउ द ट्रेडिशनली जो इलेक्शंस अमेरिका में होते थे. अब ये एक नए तरीके से आ गया. इसी तरह मेल इन बैलेट की भी जो कहानी है, अब देखें कि किसी जगह पे 2 4 5 सर, मैं आपका पॉइंट आया है. अब मैं जरा थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहा हूँ ताहिर जावेद साहब, और आपने कहा ना कि ये कहाँ का है. डोनाल्ड ट्रंप साहब जब वो पाम बीच में अपना वोट डालने गए ना, तो वहाँ पर साफियों से उन्होंने गुफ्तगू की, तो उन्होंने ये कहा कि उनके ख्याल में इलेक्शन जो है वो इस वक्त मुनसिफाना हो रहा है और हार गया तो इसे तस्लीम करने वाला पहला शख्स हूँगा. ये मैं मतलब यानी कि ज़ाहिर है कोट कर रहा हूँ जो बात उन्होंने की. अच्छा, अब सर मैं ज़रा आगा साले साहब की तरफ जाना चाहता हूँ. आगा साहब, सर
یہ فرمائیے گا کہ ووٹ ہارویسٹنگ جو ہے وہ ہوتی ہے یو ایس اے میں، جسے اگر ہم عرف عام میں کہہ لیں یا پاکستان میں کہہ لیں، جو ہم کہتے ہیں نا ٹھپے پہ ٹھپا لگ رہا ہے اور جناب بک کی بک جو ہے نا ان کے اوپر چھپائی کا کام ہو رہا ہے یا مہریں لگ رہی ہیں؟ ووٹ ہارویسٹنگ پاکستان میں وہ جو ہے وہ ایک اور ہے، وہاں پہ تو ایک کینڈیڈیٹ ہے، آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، نیو یارک سٹی کی 2020 کی جو پرائمری ریس تھی، ڈیموکریٹ پرائمری کی، اوور ویلمنگلی نیو یارک سٹی از ڈیموکریٹ سٹی، جہاں غالباً ایک ریپبلکن یا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے سٹی کاؤنسل میں امانگ 51، اور اس میں ووٹ ہارویسٹنگ پہ سپریم کورٹ آف نیو یارک اسٹیٹ میں کیس کیا. اچھا. 4 کینڈیڈیٹس وہاں تھے اس کیس میں، اور پھر پارٹی کے وہ جو اسٹال واٹس ہیں جو بڑے ہیں مشین جسے بولتے ہیں ڈیموکریٹ مشین، انہوں نے کہا کہ خبردار یہ کیس واپس لو. اچھا جی. تو ووٹ ہارویسٹنگ ملی. 2001 کینڈیڈیٹ نے میل ان بیلٹس منگوائے، اور اس کینڈیڈیٹ نے میل ان بیلٹس منگوانے کے بعد ہارویسٹنگ یہ ہوتی ہے کہ ایک سٹی کاؤنسل کا ایک ممبر ہے، رینک چوائس ووٹنگ ہے، اس کے ساتھ ایک اسمبلی کا ممبر ہے، ایک سپریم کورٹ کے سول کورٹ کے ججز کی ایک لسٹ ہے ڈیموکریٹ اور اس کی. تو وہ اس میں سر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا؟ سر چیک اینڈ بیلنس دیکھیے، جب سے یہ پینڈیمک کا ایشو بنا، جب سے یہ چیزیں چلیں، یہ ڈیموکریٹ اسٹیٹس میں، مجھے ریپبلکن کا اس لیے میں نیو یارک میں 30 سال سے رہ رہا ہوں، یہاں بہت ڈکلائن آیا ہے. ہر چیز مونوپولائزڈ ہے، ہر چیز ایک آئرن کرٹن میں تھی، اور پینڈیمک نے اس کا پول کھول دیا. پینڈیمک میں انہوں نے ویو آؤٹ کر دیا کہ پٹیشننگ پہ اتنے سگنیچر نہیں، اتنے چاہیے، اور پھر اس میں بیلٹ پٹیشننگ چیلنج بھی کی گئی، کیونکہ بیسیکلی پرائمری کے اندر ہی گھپلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی اپنی ہی پارٹی کا پرائمری الیکشن ہے، اس میں ہی گھپلا ہے. تو جب وہ گھپلے ہوں گے تو اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کمپرومائز کر جاتے ہیں، ایک وہ جو اس پہ ریزسٹ کرتے ہیں. جو ریزسٹ کرتے ہیں اس کی کاسٹ پے کرتے ہیں. سر آپ کا پوائنٹ ہے، میں ذرا کیونکہ رسول بخش رئی صاحب کی طرف جو ہے نا وہ جانا چاہ رہا ہوں. رسول بخش رئی صاحب، سر ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کی سپر پاور کی، واحد سپر پاور ہے دنیا کی، اور وہاں پر بنیادی مسائل ہیں. مثال کے طور پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ مسائل ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ہوتے ہوئے، یعنی کہ ای میل کے ذریعے اگر ووٹ کاسٹ ہو رہا ہے تو اس میں اگر مسائل ہیں، تو پھر یہ کیا پریسیڈنٹ یا ایگزامپل سیٹ ہو رہی ہیں دنیا کی دیگر جمہوریتوں کے لیے؟ یہاں پر تو ہم پاکستانیوں کو کیا کہیں گے کہ بھائی اگر آپ جو ہے کل کو اوورسیز ہمارے جو ہے کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے، یا ہم نے انٹرنیٹ کے ذریعے یا انٹرنیٹ بیس یا ویب بیس ہم نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے، تو لوگ تو کہیں گے دیکھیں امریکہ جیسے ملک میں تو دھاندلی ہو رہی ہے، الزامات لگ رہے ہیں، تو یہاں پر تو اور زیادہ الزامات لگیں گے. میرے خیال میں جتنا وقت ہم نے اس موضوع کو دیا ہے، امریکہ میں غالباً کسی ٹی وی اسٹیشن نے کبھی نہیں دیا. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے سر، وہ تو بہت سے ایشوز پہ بات بھی نہیں کر سکتے، ہم تو کر رہے ہیں. نہیں کیسی بات کرتے ہیں کہ وہ جو پوسٹل بیلٹس ہیں، اگر ان کے اوپر لوگوں کا اعتماد نہ ہو تو کبھی وہ لوگ ووٹ اس طریقے سے نہ دیں. وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں بھی انسان ہے، اور وہاں پہ بھی لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں، وفاداریاں ہوتی ہیں. لیکن چیکس اینڈ بیلنس کی آپ بات کر رہے تھے کہ جو لوکل الیکشن کراتے ہیں لوگ، وہ کچھ آدھے ریپبلکن ہوتے ہیں، آدھے ڈیموکریٹس ہوتے ہیں، آپس میں مل کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے جن کو ججز کہا جاتا ہے، اور کاؤنٹنگ کے وقت بھی وہی ہوتی ہیں. آپ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جس طریقے سے یہاں پہ ہم اپنے نمائندے نامزد کر کے بھیجتے ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کے، اور کہیں ایسی جگہ بھی ہوتا ہے کہ سارے ریپبلکنز ہیں کہ ڈیموکریٹ وہاں پہ ہے بھی نہیں، تو کہاں سے تلاش لے آئیں گے، ان کی جگہ پہ ڈیموکریٹس لے لیتے ہیں. تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر 8 بندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آٹھوں کے آٹھوں بے ایمان ہیں. وہاں پہ ایک آدمی بھی اگر کہہ دے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں تو معاملہ جو ہے وہ پھر عدالتوں تک چلا جاتا ہے اور لوگوں کو سزا ہو سکتی ہے. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا پہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن شفاف ہوتے ہیں. ایک بات جو آپ ہمیں دھیان دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب سول وار کے بعد ایک ووٹنگ سول رائٹس ایکٹ بنا تھا، لیکن پھر ایسے قوانین بنائے گئے تھے خصوصی طور پہ جنوبی ریاستوں میں جہاں ڈیموکریٹس کی تعداد زیادہ تھی. وہ یہ تھے کہ بھی ایفیکٹیولی جو سیاہ فام لوگ ہیں وہ ووٹ نہیں دے سکتے تھے. انہوں نے پابندیاں کس قسم کی لگا دیں کہ آپ
شناختی کارڈ لے آئیں اور شناختی کارڈ تو اس وقت نہیں، اور یہ بتائیں کہ آپ کے دادا نے ووٹ دیا تھا یا نہیں تھا، گرینڈ فادر فراز بھائی جب وہ ان کو ووٹ کہا کہ نہیں تھا تو آپ ان سے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ووٹنگ کے لیے لوگ آتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. کیسے؟ مثلا یہاں پاکستان میں آپ لوگ پہلے رجسٹر کرتے ہیں. اگر آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹر نہیں ہے تو آپ ووٹ نہیں دے سکتے. امریکہ میں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ رجسٹر نہیں ہیں تو کچھ ریاستوں میں کچھ کونٹریز میں مختلف قوانین ہیں، وہاں جا کے اپنے آپ کو ووٹنگ کے وقت رجسٹر کر سکتے ہیں. اتنا آسانی ہے. آپ سے پوچھتے ہیں کہ چلو جی آپ اپنا نام ٹام راجرز بتا رہے ہیں لیکن ہمیں کیسے پتا ہو کہ آپ ٹام راجرز ہیں؟ لسٹ تو ہمارے پاس موجود ہے، آپ کا نام موجود ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو شناختی کارڈ کا 1 پیس چاہیے. اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے تو سب سے زیادہ وہ اوتھینٹک ہے. اگر وہ نہیں ہے تو آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے، کوئی اور چیز ہونی چاہیے. اور یہ اگر یہ وہاں پہ لوگ اتنا آسانیاں پیدا کرتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو پھر بھی آپ ووٹ دے سکتے ہیں. لیکن اس میں پھر مسائل بھی ہیں. مسائل یہ ہیں کہ لوگوں کو آپ ہراساں کر سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ یہ لے کے آئیں، یہ لے کے آئیں. مسائل ضرور ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ وہاں کا جس طرح آپ زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی واحد سپر پاور اور وہاں بھی دھاندلی ہو رہی ہے، اسے ہماری دھاندلیاں جسٹیفائی ہے، قابل جواز نہیں ہوتی. وہاں پہ انتخابات کے بارے میں، ان کی صحت کے بارے میں یہ صرف نہیں ہے کہ صدارتی انتخاب ہو رہے ہیں، وہاں 1/3 کے بھی ہو رہے ہیں، تمام ایوان نمائندگان کے بھی ہو رہے ہیں، گورنروں کو بھی ہو رہے ہیں، اور بے شمار وہاں پہ جو پراپوزیشنز ہیں کہ قانون کی تجاویز ہیں جن کے اوپر ریفرینڈم کچھ اسٹیٹس میں ہوتا ہے، اور اگر وہ لوگ اس کے حق میں ووٹ دیتے ہیں تو وہ قانون بن جاتا ہے، اسمبلی میں جانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی. شفاف ہے، بہترین نظام ہے، چیکس اینڈ بیلنسز اس کے اندر موجود ہیں. لیکن جن خامیوں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ہر نظام میں موجود ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، لیکن وہ فیصلہ کن خامیاں نہیں ہیں. اس کے اثرات اس طرح سے جو ہے وہ نہیں ہوتے. لیکن بہرحال سر الزامات تو لگتے ہیں. راجہ حسن صاحب، سر لاسٹ بالکل یعنی کہ ظاہر ہے کیونکہ اب ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہ جاری ہے، فائنل ورڈ میں آپ سے لینا چاہوں گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وجوہات مین یعنی کہ کی ایشو جو ہے وہ کون سا ہو سکتا ہے جس پہ خاص طور پہ جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے جو ٹیکسس میں بھی رہائش پذیر ہے یا مختلف ظاہر سی بات ہے کہ ریاستوں میں رہائش پذیر ہے، ان کے لیے اس وقت سب سے بڑا نقطہ یا پوائنٹ کون سا ہے جس کی بنیاد پر وہ ریپبلکن کو ووٹ دے سکتے ہیں یا دیں گے؟ I think the most important thing here is that the global wars that are taking place, and I think the hope that there will be some type of cease of those wars. I think that if Michigan, particularly the Michigan community's support is indicative of anything, it is of hope that Trump will usher in an era of peace. And I think, if there's any sentiment that our Pakistani community should be concerned above and beyond bolstering and strengthening American and Pakistani relations, it is that our Muslim brothers and sisters should be able to live in peace. ٹھیک ہے. اور یہی سوال جو ہے وہ میں طاہر جاوید صاحب کی طرف لے کے جاتا ہوں. طاہر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیا امید جو ہے وہ وابستہ رکھے کاملا ہیرس سے اور کیا سوچ کے جو ہے وہ ان کو ووٹ دیں؟ طاہر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ طاہر جاوید صاحب نہیں ہے. آغا صاحب سر اس کا جواب آپ سے لے لیتے ہیں، آپ بھی تو ڈیموکریٹ ہیں سر. جی میرا بڑا سمپل سا ہے کہ جو کور ویلیوز ہیں وہ انڈر تھریٹ ہیں. ریگارڈلیس ڈیموکریٹ، ریگارڈلیس امریکن ڈریم ہیز بیکم اے نائٹ میئر. اور اس نائٹ میئر میں ایک تبدیلی جو ہے اس کے لیے امریکہ کے عوام آج ووٹ ڈال رہے ہیں. فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اور یہ ہمارے کیافے یا ہمارے نتائج جو ہیں وہ دو چیزوں پہ، ایک تو ہمارے سامنے مین اسٹریم میڈیا جو ہے بائسڈ ہے، وہ ون سائیڈڈ سٹوری دے رہا. پچھلے 8 سال سے میں اس کو ریویو کر رہا ہوں اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جاتی. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب میں ہیلری کلنٹن سے سخت سوال کر رہا تھا تو مین اسٹریم میڈیا کو انسٹرکٹ کیا گیا کہ کوئی سوال رپورٹ نہیں ہوگا. اسی طرح سے میں نے 1-2 جگہ اور سوال کیے تو انسٹرکٹ کیا جاتا ہے کہ سوال سینسر ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے، یہ نظام ہے اور اس پہ اگر کوئی کہے تو بہرحال وہ اس کی ذاتی رائے. میں تو وہ بات کر رہا ہوں جس کو میں نے لیو کیا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے.
हार्वेस्टिंग भी होती है, इलेक्शनरिंग भी होती है, जहाँ जिसका दौर लगता है वो लगाता है। हर सिस्टम, कोई सिस्टम दुनिया का फ्लॉलेस नहीं है। तो अमेरिका में लोग पीसी करके पाकिस्तान से जाते रहे, तो अब वो इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट्स और वो डिजिटल मशीनें, वो सारी, इसके बाद टेक्नोलॉजी जो है उसका इनकाउंटर हो रहा है, तो इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं, कोर वैल्यूज़ हैं, ये इलेक्शन इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन है, फैमिली वैल्यूज़ है, वॉर है, और ये सब कुछ है, और दुनिया का पीस है। इस पीस पे अमेरिका के लोग जो हैं वो कंसर्न हैं, और खुदा न खास्ता ये जो 6 नवंबर को मॉर्निंग में अगर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता तो इट वुड बी ए कॉन्फ्लिक्ट। और इस इलेक्शन के नतीजे में एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि अमेरिका के 2 पार्टी सिस्टम में एक वो शगाफ पड़ेगा, और एक तीसरी पार्टी इमर्ज हो सकती है। 5% वोट अगर वो ले गई जिल स्टीन, तो तीसरी पार्टी बाकायदा तौर पे अमेरिका में इस्टेब्लिश हो जाएगी, और वो पार्टी जो है वो एक बैलेंस क्रिएट कर सकती है, क्योंकि 2 पार्टी सर्कस है, 200 साल से एक चीज़ चल रही है, और उनको कंट्रोल करने वाली लॉबीज। आपको ये लगता है कि ये वो वक्त है कि जब जी बिल्कुल ये बड़ा मुमकिन है, ये ऐसा हो सकता है, मुमकिन है। रसूल बशीर साहब, सर मुख्तसरन आपसे जरा, आपको भी ऐसा लगता है तीसरी जमात जो है वो जगह बना सकती है, थोड़ी बहुत ही सही, उसकी बुनियाद रखी जाएगी? पार्टी बना सकती है वो तो ग्रीन पार्टी है, और देखते हैं कि जिलस्टाइन कितना वोट लेती है। और मेरे ख्याल में लास्ट टाइम उनका 1.5% थे, उसके करीब थे, या 1 और 1.5 के करीब के दरमियान में थे। लेकिन अगर 5% पर चले जाते हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अरब मुस्लिम वोटर है, फिर इसके बाद वो लोग हैं जो दोनों सियासी जमातों से नाखुश हैं, उस तरफ को जाते हैं, 5% अगर मिल जाता है ग्रीन पार्टी को, और जी और लोग इन्वायरमेंट के बारे में, कॉरपोरेशंस के बारे में, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बारे में, और मीडिया के बारे में, मीडिया में भी लोगों को ट्रस्ट नहीं रहा। चलें, तो ठीक है, इन वजूहात की बुनियाद पर मेरे ख्याल में जिलस्टाइन की तरफ जा सकते हैं। चलें, ठीक है, देखते हैं सर तीसरी पार्टी जो उभरती है नहीं उभरती है। बहरहाल आप लोगों का शुक्रिया हमारे साथ हिस्सा रहे, और हमने कोशिश की कि जो इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है उससे जुड़ी और इसके अलावा तबसरे तज़िये जो हैं वो शामिल किए जाएँ। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।